دوستانہ لہجے میں پیار سے چمکار کر پوچھا کہ بیٹا کیا بات ہے؟ آپ نے فرمایا کہ 3 شخص جن کے کپڑے بہت ہی سفید اور صاف ستھرے تھے میرے پاس آئے اور مجھ کو چت لٹا کر میرا شکم چاک کر کے اس میں سے کوئی چیز نکال کر باہر پھینک دی اور پھر کوئی چیز میرے شکم میں ڈال کر شگاف کو سی دیا۔ مجھے ذرہ برابر بھی تکلیف نہیں ہوئی۔ بتائیے، شکم پھاڑنا، کوئی چیز نکال کر باہر پھینکنا، پھر رکھنا اور پھر شکم کو برابر سی دینا اور ذرا برابر تکلیف نہ ہو۔ یہ واقعہ سن کر حضرت حلیمہ اور ان کے شوہر دونوں بے حد گھبرائے اور شوہر نے کہا کہ حلیمہ، مجھے ڈر ہے کہ ان کے اوپر شاید کچھ عاصف کا اثر ہے، جنات کا اثر ہے، لہٰذا بہت جلد تم ان کو ان کے گھر والوں کے پاس چھوڑ آؤ۔ اس کے بعد حضرت حلیمہ آپ کو لے کر مکہ مکرمہ آئی، کیونکہ انہیں اس واقعے سے خوف پیدا ہو گیا تھا کہ شاید اب ہم کما حق ہوں ان کی حفاظت نہ کر سکیں گے۔ حضرت حلیمہ نے جب مکہ معظمہ پہنچ کر آپ کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کیا تو انہوں نے دریافت کیا کہ حلیمہ، تم تو بڑی خواہش اور چاہ کے ساتھ میرے بچے کو اپنے گھر لے گئی تھی، پھر اس قدر جلد واپس لانے کی کیا وجہ ہے؟ حضرت حلیمہ نے شکم چاک کرنے کا واقعہ بیان کیا اور عاصف کا شبہ ظاہر کیا۔ بی بی آمنہ نے فرمایا، ہرگز نہیں، خدا کی قسم میرے نور نظر پر ہرگز کبھی بھی کسی جن یا شیطان کا عمل دخل نہیں ہو سکتا۔ میرے بیٹے کی بڑی شان ہے۔ پھر ایام حمل اور وقت ولادت کے حیرت انگیز واقعات سنا کر حضرت حلیمہ کو مطمئن کر دیا اور حضرت حلیمہ سعدیہ حضور کو آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر کے اپنے گاؤں میں واپس چلی آئی اور آپ اپنی والدہ ماجدہ کی آغوش تربیت میں پرورش پانے لگے۔ یہ جو واقعہ ہوا سینہ پھاڑنے کا، اس کو شق صدر کہا جاتا ہے۔ شق صدر، سینہ پھاڑ کر اس واقعے کو شق صدر کہا جاتا ہے۔ اور یہ واقعہ کتنے بار ہوا ہے، اس کے تعلق سے شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی سورہ علم نشرہ کی تفسیر میں تحریر فرمایا ہے کہ آپ کا سینہ مبارک 4 مرتبہ چاک کیا گیا، 4 مرتبہ، اور اس میں نور و حکمت کا خزینہ بھرا گیا۔ پہلی مرتبہ جب آپ حضرت حلیمہ کے گھر تھے، جس کا ذکر ہو چکا، اس کی حکمت یہ تھی کہ حضور ان وسوسوں اور خیالات سے محفوظ رہے جن میں بچے مبتلا ہو کر کھیل کود اور شرارتوں کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔ دوسری بار 10 برس کی عمر میں ہوا تاکہ جوانی کی پرآشوب شہوتوں کے خطرات سے آپ بے خوف ہو جائے۔ تیسری بار غار حرا میں شق صدر ہوا اور آپ کے قلب میں نور سکینہ بھر دیا گیا تاکہ آپ وحی الہی کے عظیم اور گراں بار بوجھ کو برداشت کر سکے۔ چوتھی مرتبہ شب معراج میں آپ کا مبارک سینہ چاک کر کے نور و حکمت کے خزانوں سے معمور کیا گیا تاکہ آپ کے قلب مبارک میں اتنی وسعت اور صلاحیت پیدا ہو جائے کہ آپ دیدار الہی کی تجلیوں اور کلام ربانی کی ہیبت اور عظمتوں کے متحمل ہو سکے۔ 4 مرتبہ آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ وہ سینہ چاک کرنے کے واقعے کو شق صدر کہا جاتا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیں۔ 4 مرتبہ کب ہوا؟ سب سے پہلے حضرت حلیمہ کے گھر، دوسری بار جب آپ کی عمر 10 برس تھی، تیسری بار غار حرا میں وحی کے نزول سے پہلے، چوتھا معراج کی رات آپ کو آسمان دنیا میں تشریف لے جانے سے پہلے آپ کا سینہ چاک کیا گیا۔ جب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حلیمہ کے گھر سے مکہ مکرمہ پہنچ گئے اور اپنی والدہ محترمہ کے پاس رہنے لگے تو حضرت ام ایمن جو آپ کے والد ماجد کی باندی تھی، آپ کی خاطر داری اور خدمت گزاری میں دن رات جی جان سے مصروف رہنے لگی۔ ام ایمن کا نام برکت ہے، یہ آپ کو آپ کے والد سے میراث ملی تھی، یہی آپ کو کھانا کھلاتی تھی، آپ کے کپڑے دھویا کرتی تھی۔ آپ نے اپنے آزاد کردہ غلام حضرت بن حارث سے ان کا نکاح کر دیا تھا آگے، جن سے حضرت اسامہ بن زید پیدا ہوئے تھے۔ حضرت حلیمہ کا بیان ان کی بچپن کے واقعات جو ہیں حضور کے، حضرت حلیمہ بیان فرماتی ہے کہ آپ کا گہوارہ یعنی آپ کا جھولا فرشتوں کے ہلانے سے ہلتا تھا۔
یعنی آپ کے جھولے کو فرشتے ہلایا کرتے ہیں۔ اور دیکھیے فرماتی ہے کیا جب آپ جھولے میں تھے اور چاند کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ فرماتے تھے تو چاند آپ کی انگلی کے اشارے پر حرکت کیا کرتا تھا، جدھر آپ کی انگلی جاتی چاند ادھر ہو جایا کرتا۔ اور جب آپ کی زبان کھلی تو سب سے پہلا جو جملہ آپ کی زبان مبارک سے نکلا وہ یہ تھا اللہ اکبر الحمد للہ رب العالمین سبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ اور دیکھیے بچوں کی عادت کے مطابق کبھی بھی آپ نے کپڑوں میں بول و براز نہیں فرمایا، بلکہ ہمیشہ ایک معین وقت پر رفع فرماتے تھے۔ میں نے کل ذکر کیا تھا نا کہ آپ کی اگر شرمگاہ کھل جاتی تو آپ رو رو کر فریاد کرتے، اور جب تک شرمگاہ نہ چھپ جاتی آپ کو چین و قرار نہیں آتا۔ حضرت حلیمہ فرماتی ہیں اگر صدر پوشی میں مجھے تاخیر ہو جاتی تو غیب سے کوئی آ کر آپ کی صدر پوشی کر دیا کرتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف جب 6 برس کی ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ، لیکن نام یاد رکھیں، نام بھولیے مت۔ حضرت حضور کے والد کا نام حضرت عبداللہ، آپ کی والدہ کا نام حضرت آمنہ، آپ کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب، آپ کی دائی کا نام حضرت حلیمہ سعدیہ۔ یہ نام جو مشہور ہے یہ نام یاد رکھیے آپ کے نانا کا نام وہب، نانا کا نام وہب تھا، نانی کا نام کیا تھا؟ برہ تھا، دادی کا نام فاطمہ تھا۔ یہ نام یاد رکھیں۔ جب حضور کی عمر 6 برس ہو گئی تو آپ کی والدہ ماجدہ آپ کو ساتھ لے کر مدینہ منورہ آپ کے دادا کے ننیال بنو عدی بن نجار میں رشتہ داروں کی ملاقات یا اپنے شوہر کی قبر کی زیارت کے لیے تشریف لے گئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی والد ماجد کی باندی ام ایمن بھی اس سفر میں آپ کے ساتھ تھی۔ وہاں سے واپسی پر ابوا نامی گاؤں میں حضرت بی بی آمنہ کی وفات ہو گئی۔ حضور کی عمر جب 6 برس تھی آپ کی ولادت سے پہلے آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے، اور جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم عمر 6 برس تھی تو آپ کے والدہ ماجدہ حضرت بی بی آمنہ رضی اللہ عنہا کا بھی وصال ہو جاتا ہے، اور آپ ابوا نامی مقام پر مدفون ہو گئی۔ والدہ ماجدہ کے آغوش شفقت کا بھی خاتمہ ہو گیا، لیکن حضرت بی بی آمنہ کا در یتیم جس آغوش رحمت میں پرورش پا کر پروان چڑھنے والا ہے وہ ان سب ظاہری اسباب تربیت سے بے نیاز ہے۔ حضرت بی بی آمنہ کی وفات کے بعد حضرت ام ایمن آپ کو مکہ مکرمہ لائی اور آپ کے دادا عبد المطلب کے سپرد کیا، اور دادا نے آپ کی اپنے آغوش تربیت میں انتہائی شفقت و محبت کے ساتھ پرورش کی، اور جب آپ کی عمر شریف 8 برس ہو گئی تو آپ کے دادا عبد المطلب کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہاں پر ایک ذکر کر دوں، کتاب تاریخ نجد و حجاز کر کے اس میں ذکر ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ ماجدہ کی وفات کے بعد جس راستے سے آئے تھے، اور جب مکہ معظمہ میں خلافت عثمانی کے تحت حکومت تھی تو ان لوگوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس راستے سے آئے تھے وہ راستے کی پگڈنڈی بھی سلامت رکھی کہ ہمارے نبی اس راستے سے آئے ہیں۔ بتائیے انہوں نے بے شمار بہت سارے تبرکات کی حفاظت کی تھی۔ ایک اور چیز تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب ہجرت کے وقت جاتے جاتے ایک جگہ رکے تھے، ایک کنویں پر، وہاں پر کنویں میں آپ نے نظر کی، آپ کا چہرہ نظر آیا پانی میں تو آپ مسکرا دیے۔ تو ترکی حکومت جب تھی انہوں نے وہ کنویں کی بھی حفاظت کی، اس کے گرد حصار ڈال دیا تھا، کچھ سراؤنڈنگ کر دی، انہوں نے بہت ساری چیزوں کی حفاظت کی۔ حضرت عبد المطلب کے انتقال کے وقت بتایا جاتا ہے کہ آپ اپنے دادا کے جنازے کے آگے روٹتے ہوئے چلتے تھے۔ عبد المطلب کی وفات کے بعد آپ کے چچا ابو طالب نے آپ کو اپنی تربیت میں لیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیک خصلتوں
اور دل لبانے والی بچپن کی پیاری پیاری اداؤں نے ابو طالب کو آپ کا ایسا گرویدہ بنا دیا کہ مکان کے اندر اور باہر ہر وقت آپ اپنے ساتھ ہی رکھتے، اپنے ساتھ کھلاتے پلاتے، اپنے پاس ہی آپ کا بستر بچھاتے، اور ایک لمحے کے لیے بھی کبھی اپنی نظروں سے اوجھل نہیں ہونے دیتے۔ حضرت ابو طالب کا معاملہ ہے، آپ اپنے بچوں کو اپنے سے دور سلاتے اور حضور کو اپنے ساتھ اپنے سے لگا کر سلایا کرتے، اور حضرت ابو طالب اپنے پاس بٹھا کر کھلاتے، پہلے حضور کے ذہن میں، حضور کے منہ میں نوالا ڈالتے، بعد میں اپنے بچوں کو کھلاتے۔ حضرت ابو طالب بے انتہا محبت کرتے تھے آپ سے۔ حضرت ابو طالب کا بیان ہے، میں نے کبھی بھی نہیں دیکھا کہ حضور نے کسی وقت بھی کوئی جھوٹ بولا ہو، یا کبھی کسی کو دھوکہ دیا ہو، یا کبھی کسی کو کوئی ایذا پہنچائی ہو، یا بیہودہ لڑکوں کے پاس کھیلنے کے لیے گئے ہوں، یا کبھی کوئی خلاف تہذیب بات کی ہو۔ ہمیشہ انتہائی خوش اخلاق، نیک اطوار، نرم گفتار، بلند کردار اور اعلیٰ درجے کے پارس اور پرہیزگار رہے۔ بتایا جاتا ہے کہ ایک مرتبہ عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ یہاں ایک ذکر آ گیا ہے تو میں اس کو ذکر کرتا ہوا چلوں۔ ترکی حکومت کا آپ نے سنا ہے، جو گنبد خضرا بنا ہوا ہے، اس کے تعلق سے تاریخ نجد و حجاز میں آتا ہے کہ گنبد کی تعمیر کرنے والے جتنے مزدور تھے اس سب کے سب حافظ قرآن ہیں۔ ایک الگ طریقے سے اس کو تعمیر کیا گیا، کیونکہ حکومت نے اعلان کیا کہ ایسی ایسی عمارت بنانے کا ہمارا ارادہ ہے، پوری دنیا میں اپنا اعلان پہنچایا۔ جو اس میں آنا چاہتے حصہ لینے کے لیے، جو کاریگر ہے لکڑی کے عمارت بنانے، جو جس فن میں ماہر ہے عمارت بنانے کو، وہ یہاں تشریف لے کر آ جائے۔ تو اس اعلان پر اچھے اچھے کاریگر دنیا بھر سے مدینہ منورہ پہنچ گئے، اچھے اچھے کاریگر، اور پھر انہوں نے کہا، ترکی جو وہاں پر حکومت تھی، کہ تم لوگ اپنا ہنر، اپنے سب، اگر بیٹا رکھتے ہو، تمہارے پاس کوئی بیٹا ہے تو اپنا ہنر پورا اس کو سکھاؤ، اور کسی کے پاس بیٹا نہیں تو اپنے شاگرد، اپنا کوئی شاگرد بنا، اس کو پورا اپنے ہنر میں ایک دم پختہ کر دو، جو ہنر تم جانتے ہو۔ اور پھر انہوں نے ان کو ہدایت دی، اور وہ جو بچوں کی ٹیم بنی تھی ان کو حفظ قرآن بھی سکھانے کے لیے بٹھا دیا کہ تمہارا صرف 2 کام ہے، اپنے باپ، اپنے استاد سے ہنر سیکھنا، گھڑ سواری سیکھنا، اور حفظ قرآن کا 3 کام دے دیے، اور ان کو برابر تنخواہ دیتے رہے۔ تو وہ بتایا جاتا ہے کہ وہ جو جوانوں کی ٹیم تیار ہوئی، وہ کتنی تعداد تو نہیں ہے اس میں، عمر بتائے کہ 25 سے 30 سال کے درمیان، یا 30 سے 35 سال کے درمیان اچھے مضبوط جوان تیار ہو گئے، جو اپنے ہنر میں پورے پورے پختہ تھے، اور گھڑ سواری بھی بہت زبردست آتی، اور حفظ قرآن تھا، سب کے سب حافظ تھے۔ ترکی حکومت اتنا جو عرصہ گزرا ان کو ہنر سکھانے، ان کو حفظ قرآن کرانے میں، گھڑ سواری سکھانے میں، اتنے عرصے میں انہوں نے جو سامان لگتا تھا گنبد کی تعمیر کے لیے اور عمارت کی تعمیر کے لیے، اس سامان سب جمع کر کے رکھ لیا، اور جمع بھی کہاں کیا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے کے پاس نہیں، بلکہ روضے سے کئی میل دور، کہ جب پتھر توڑے جائے، کام کیا جائے، اس کا شور نہ ہو۔ بتائیے وہ آیت آپ نے سنی، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آواز سے زیادہ، نبی کی آواز سے زیادہ اپنی آواز بلند مت کرو، کیونکہ حکومت نے خیال رکھا، انہوں نے روضے کے پاس کوئی کام شروع نہیں کیا، بلکہ پتھر دور ترشوائے، وہاں توڑے گئے کہ یہاں شور نہ ہو حضور کے روضے کے پاس، جتنے سامان تھے
بتایا جاتا ہے، وہ کتاب میں ذکر ہے کہ جب وہ پتھر لا کے رکھتے تھے اور ہر پتھر قرآن شریف پڑھ کر رکھا گیا، قرآن شریف پڑھ کر رکھتے لے کے جاتے، کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے بسا اوقات کہ کبھی کوئی پتھر فٹ نہیں بیٹھتا تھا، کوئی چھوٹا ہو جاتا ہے، کوئی بڑا ہو جاتا پتھر، تو اس کو وہیں ٹھوک کر برابر نہیں کرتے بلکہ پھر اتنی دور لے کر جاتے، وہاں برابر کرتے پھر لا کر لگاتے۔ بتائیے کیا عشق ہوگا، کیا عشق ہوگا۔ ایسا تعمیر کیا گیا گنبد خضرا۔ درود شریف پڑھیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ ایک مرتبہ ملک عرب میں انتہائی خوفناک قحط پڑ گیا۔ اہل مکہ نے بتوں سے فریاد کرنے کا ارادہ کیا، مگر ایک حسین و جمیل بوڑھے نے مکہ والوں سے کہا کہ اے اہل مکہ، ہمارے اندر ابو طالب موجود ہے جو بانی کعبہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی نسل سے ہیں اور کعبہ کے متولی اور سجادہ نشین بھی ہے، ہمیں ان کے پاس چل کر دعا کی درخواست کرنی چاہیے۔ چنانچہ سرداران عرب ابو طالب کی خدمت میں حاضر ہوئے اور فریاد کرنے لگے، اے ابو طالب، قحط کی آگ نے سارے عرب کو جھلس کر رکھ دیا ہے، جانور گھاس پانی کے لیے ترس رہے ہیں اور انسان دانہ پانی نہ ملنے سے تڑپ تڑپ کر دم توڑ رہے ہیں، قافلوں کی آمد و رفت بند ہو چکی ہے۔ انہوں نے حضرت ابو طالب کے پاس دعا کی درخواست کی۔ حضرت ابو طالب ان کی فریاد سن کر اپنے ساتھ اپنے بھتیجے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ساتھ لیے اور چل پڑے اور کعبہ کی دیوار سے حضور کو بٹھا دیا اور خود دعا میں مشغول ہو گئے۔ دوران دعا حضور نے کیا کیا، آسمان کی طرف انگلی اٹھا دی۔ آپ کا آسمان کی طرف انگلی اٹھانا تھا کہ یکایک چاروں طرف سے بدلیاں نمودار ہو گئی اور فوراً ہی اس زور کا باران رحمت برسا کہ عرب کی زمین سیراب ہو گئی، جنگلوں اور میدان میں ہر طرف پانی ہی پانی نظر آنے لگا، چٹیل میدان میں زمین سرسبز و شاداب ہو گئی، قحط دفع ہو گیا اور کال کٹ گیا اور سارا عرب خوشحال اور نہال ہو گیا۔ چنانچہ ابو طالب نے اپنے اس طویل قصیدے میں، جس کو انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدح میں نظم کیا ہے، ایک شعر ذکر کیا، ترجمہ ہے، یعنی حضور ایسے گورے رنگ والے ہیں کہ ان کے رخ انور کے ذریعے بدلی سے بارش طلب کی جاتی ہے، وہ یتیموں کا ٹھکانہ اور بیواؤں کے نگہبان ہیں۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 12 برس کی ہوئی تو ابو طالب نے تجارتی غرض سے ملک شام کا سفر کیا۔ چنانچہ ابو طالب حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بہت ہی والہانہ محبت رکھتے تھے، اس لیے وہ آپ کو بھی سفر میں اپنے ہمراہ لے کر گئے، یعنی آپ کو اکیلا نہیں چھوڑا، اپنے ساتھ لے کر گئے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت سے قبل 3 بار تجارتی سفر فرمایا، 2 مرتبہ ملک شام گئے اور 1 مرتبہ یمن۔ یہ ملک شام کا پہلا سفر تھا۔ اس سفر کے دوران بصرہ میں بحیرہ راہب عیسائی جو سادھو ہوتا ہے، گرجا گھر میں بیٹھ کر عبادت کرتا ہے، اس کے گرجا گھر کے پاس آپ کا قیام ہوا۔ اس نے تورات و انجیل میں بیان کی ہوئی نبی آخر الزماں کی نشانیوں سے آپ کو دیکھتے ہی پہچان لیا اور بہت ہی عقیدت و احترام کے ساتھ اس نے آپ کے قافلے والوں کی دعوت کی اور ابو طالب سے کہا کہ سارے جہان کے سردار اور رب العالمین کے رسول ہیں، جن کو خدا رحمت العالمین بنا کر بھیجا ہے۔ میں نے دیکھا کہ شجر و حجر ان کو سجدہ کرتے ہیں اور ابر ان پر سایہ کرتا ہے۔ اور جو بحیرہ راہب تھا اس نے تورات و انجیل میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نشانیاں پڑھی، اس نے پہچان لیا۔ تو اس نے سفر میں دیکھا کہ جھاڑ اور پتھر آپ کو سجدہ کرتے نظر آئے اور راستے بھر اس نے دیکھا کہ ایک بدلی آپ کے اوپر سایہ کیے ہوئے چل رہی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس نے کہا حضرت ابو طالب سے کہ
آپ کے لیے بہتر یہی ہوگا کہ آپ ان کو آگے نہ لے کر جائیں اور اپنا تجارت کا مال یہی فروخت کر کے بہت جلد مکہ چلے جائیں، کیونکہ ملک شام میں یہودی لوگ ان کے بہت بڑے دشمن ہیں، وہاں پہنچتے ہی وہ لوگ ان کو شہید کر ڈالیں گے۔ بحیرہ راہب کے کہنے سے ابو طالب کو خطرہ محسوس ہونے لگا، چنانچہ انہوں نے وہیں اپنا تجارت کا مال فروخت کر دیا اور بہت جلد حضور کو اپنے ساتھ لے کر مکہ مکرمہ واپس آ گئے۔ بحیرہ راہب نے چلتے وقت انتہائی عقیدت کے ساتھ آپ کو سفر کا کچھ توشہ بھی دیا۔ آپ کی ولادت کے واقعات تورات، انجیل وہ میں سابقہ کتابوں میں ذکر ہیں، اور انشاءاللہ آگے ایک واقعہ بھی آئے گا، اس سے آپ کو یہ دیکھیے چیزیں جو ہے ان کو یاد رکھنے کی کوشش کیا کیجیے کہ کہاں ختم ہو رہا ہے، کہاں تک بات پہنچی ہے، یہ چیزیں یاد رکھنے کی کوشش کیجیے، جتنا ہو سکے نام یاد رکھنے کی کوشش کیجیے۔ ابھی آپ نے کچھ نام سنے ہیں، وہ یاد رکھیے۔ اب ایک نیا نام جو آیا ہے، نیا تو ابھی بیان میں آج پہلی بار آیا، حضرت ابو طالب کا، یہ آپ کے چچا تھے اور بہت مشفق و مہربان۔ حضرت عبد المطلب کے بعد ہمیشہ آپ نے حضور کا ساتھ دیا ہے، یہاں تک ہے انشاءاللہ اگلی بار جب وہ واقعے کا ذکر آئے گا تو جو حفیظ جالندھری کی کتاب ہے شاہ نامہ اسلام، اس میں سے منظور پڑھ کر سناؤں گا آپ کو۔ واقعہ آپ نے اتنا آپ کا ساتھ دیا کہ ایک مرتبہ تمام کفاران عرب مل کر آ گئے۔ حضور جب دعوت اسلام دینے لگے اور لوگ مسلمان ہونے لگے چوک در چوک، جتنے سرداران عرب تھے کفار وہاں پر حضرت ابو طالب کے پاس آئے اور کہنے لگے کہ تم اپنے بھتیجے کو سمجھاؤ ورنہ ہم سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ کہ ابو طالب نے کہا، کچھ سوچنے لگے حضرت ابو طالب، یہ سوچا کہ میں اتنے سالوں سے کیسا جنگ لڑ سکوں گا، اور اپنے بھتیجے حضور سے کہنے لگے کہ جان عم یعنی چچا کی جان، میرے بوڑھے کاندھوں پر اتنا بوجھ نہ ڈالو کہ میں اسے اٹھا نہ سکوں، یہ سب میرے سے مل کر جنگ کرنے لگے تو میں اس کی تاب نہیں لا سکوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ سنا تو آپ نے بھرائی آواز میں کہا کہ چچا جان، اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے ہاتھ پر چاند لا کر بھی رکھ دیں تو میں دعوت اسلام کی تبلیغ سے باز نہیں آؤں گا۔ حضرت ابو طالب جب آپ کا یہ عہد، آپ کا یہ بیان سنا تو آپ کہنے لگے کہ محمد اے بھتیجے، تم کو جو کرنا ہے کرو، میرے ہوتے ہوئے کوئی تمہارا بال بھی دکھا نہیں کر سکتا، ہمیشہ آپ کی پشت پناہی پر رہے۔ حضرت ابو طالب اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا ایک طویل سلسلہ تھا، اس واقعے کے بعد بیان ختم کر دوں گا۔ اسلام سے پہلے عربوں میں لڑائیوں کا طویل سلسلہ جاری تھا، انہی لڑائیوں میں سے ایک مشہور لڑائی فجار کے نام سے مشہور ہے۔ عرب کے لوگ ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب ان 4 مہینوں کا بے حد احترام کرتے تھے اور ان مہینوں میں لڑائی کرنے کو گناہ جانتے تھے۔ دیکھیے عرب کے اتنے جاہل جو لوگ تھے وہ 4 مہینوں کا احترام کرتے تھے، ذی قعدہ، ذی الحج، محرم اور رجب، اور ان مہینوں میں لڑائی کو گناہ جانتے تھے، یہاں تک کہ عام طور پر ان مہینوں میں لوگ تلواروں کو نیام میں رکھ دیتے اور نیزوں کی برچھیاں اتار دیتے تھے، مگر اس کے باوجود کبھی کبھی کچھ ایسے ہنگامی حالات درپیش ہو گئے کہ مجبوراً ان مہینوں میں بھی لڑائیاں کرنی پڑتی، تو ان لڑائیوں کو اہل عرب حروب فجار، گناہ کی لڑائیاں کہتے ہیں۔ سب سے آخری جنگ فجار جو قریش اور قیس کے قبیلوں کے درمیان ہوئی، اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 20 برس کی تھی۔ چونکہ قریش اس جنگ میں حق پر تھے، اس لیے ابو طالب وغیرہ اپنے چچا کے ساتھ آپ نے بھی اس جنگ میں شرکت فرمائی، مگر کسی پر ہتھیار نہیں اٹھایا، صرف اتنا ہی کیا کہ اپنے چچا کو تیر اٹھا کر دیتے رہے۔ اس لڑائی میں پہلے قیس پھر قریش غالب آئے اور آخرکار صلح پر اس لڑائی کا خاتمہ ہو گیا۔ روز روز کی لڑائیوں سے عرب کے سینکڑوں گھرانے برباد ہو گئے تھے، ہر طرف بد امنی اور آئے دن کی لوٹ مار سے ملک کا امن و امان غارت ہو چکا تھا، کوئی شخص اپنی جان و مال محفوظ نہیں سمجھتا تھا۔
نہ دن کو چین نہ رات کو آرام۔ اس وحشتناک صورت حال سے تنگ آ کر کچھ صلح پسند لوگوں نے جنگ فجار کے خاتمے کے بعد ایک اصلاحی تحریک چلائی۔ چنانچہ بنو ہاشم، بنو زہرہ، بنو اسد اور دیگر قبائل قریش کے بڑے بڑے سرداران عبداللہ بن جدعان کے مکان پر جمع ہوئے۔ حضور کے چچا زبیر بن عبد المطلب نے تجویز پیش کی کہ موجودہ صورت حال کو سدھارنے کے لیے کوئی معاہدہ کرنا چاہیے۔ چنانچہ خاندان قریش کے سرداروں نے بقائے باہم کے اصول پر ایک قسم کا معاہدہ کیا اور حلف اٹھا کر عہد کیا کہ ہم لوگ ملک سے بدامنی دور کریں گے، مسافروں کی حفاظت کریں گے، غریبوں کی امداد کرتے رہیں گے، مظلوم کی حمایت کریں گے، کسی ظالم یا غاصب کو مکہ میں رہنے نہیں دیں گے۔ اس معاہدے میں حضور بھی شریک ہوئے اور آپ کا معاہدہ اس قدر عزیز تھا کہ اعلان نبوت کے بعد آپ فرمایا کرتے تھے کہ اس معاہدے سے مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ اگر اس معاہدے کے بدلے کوئی مجھے سرخ رنگ کے اونٹ بھی دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی۔ اور آج اسلام میں بھی اگر کوئی مظلوم یا آل حلف الفضول کہہ کر مجھے مدد کے لیے پکارے تو میں اس کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤں گا۔ عرب میں لڑائیاں پیڑھی در پیڑھی چلا کرتی تھی، یعنی اگر دادا بدلہ نہ لے سکے تو اپنے بیٹا، پوتا اور پوتا سے لڑائیاں چلا کرتی تھی، وصیت کر کے جاتے تو میرا بدلہ ہے۔ اسی پیڑھی در پیڑھی لڑائیاں چلا کرتی تھی عرب میں، اور بہت خونریزی ہوتی۔ جب عرب والوں نے دیکھا کہ بہت بدامنی پھیل رہی ہے تو انہوں نے معاہدہ کیا حلف الفضول نام سے، اور پھر اس معاہدے کے تحت کچھ باتیں طے ہوئی۔ حضور فرماتے ہیں کہ مجھے اتنا پسند آیا کہ اس کے بدلے کوئی مجھے سرخ اونٹ، اب آج کل اونٹ کا تصور نہیں، عرب میں اونٹ کسی کو دینا سواری کے لیے اور اونٹ انعام دینا بہت بڑا تصور کیا جاتا ہے کہ اس دور میں ریگستان کا جہاز اونٹ کو کہا جاتا، ابھی بھی ریگستان کا جہاز کہا جاتا ہے، اونٹ بڑی سواری ہوا کرتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو معاہدہ بہت پسند آیا۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی نبی خیر خلق کلہم، صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہوئے۔